بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کف۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دادا جان بھی سمجھ گئے تھے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی سالوں بعد، لیکن ابھی اس بارے میں بات کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ کبیر نے سر جھٹکا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کھانا کھانے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، بس نرمین بیٹی کے ساتھ کھانا کھانے کی ایسی عادت ڈلی ہے کہ حلق سے نوالا ہی نہیں اترتا، تو اسے چاہیے کہ جب وہ جانتی ہے آپ اس کے ساتھ کھاتے ہیں تو وقت سے کھائے۔ یہ نخرے دکھانے کا مطلب؟ وہ فوراً سے اپنی ٹون میں آیا تھا۔ اسے داد جان کی طبیعت کا احساس تھا کہ نہ کھانے کے باعث ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ داد جان نے اسے ٹوکا تھا۔ میری بیٹی کے بارے میں اس طرح بات نہ کرو، وہ نخرہ نہیں ہے۔ 5 سال پہلے جب تمہاری بی جان ہمیں چھوڑ کر گئی تھی تب دن رات ہماری خدمت کی ہے، ہمارا خیال رکھا ہے۔ اگر ان 5 سالوں میں وہ آج اپنی طبیعت کی وجہ سے بھول گئی تو یہ نخرہ ہرگز نہیں ہے۔ داد جان نرمین کے خلاف 2 الفاظ نہیں سن سکتے تھے، ایسا کہاں ممکن تھا۔ کبیر خاموش ہو گیا داد جان کو اس لڑکی کی طرفداری کرتے دیکھ کر۔ وہ جانتا تھا وہ ہمیشہ سے یہی کرتے تھے۔ اچھا چلیں آپ سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ داد جان اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس بارے میں سوچتے رہے۔ وہ جانتے تھے نرمین کے دل کے راز اس کی آنکھوں میں دکھا تھا۔ انہوں نے محبت کا جہاں آباد تھا۔ وہ اپنی پوتی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے سامنے رہے، اور اسی طرح انہیں کبیر بھی عزیز تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ کبیر اور نرمین کی شادی دیکھیں، لیکن انہیں کبیر کی طرف سے بہت خدشے تھے۔ اس کی آنکھوں میں انہوں نے بغاوت دیکھی تھی۔ انہیں ڈر تھا اس دن کا جب کبیر ان کی سوچ کو سچ ثابت کر دے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس حویلی کا سب سے شاندار کمرہ تھا۔ اس کا دروازہ کھلتے ہی سامنے بنی دیوار پر بنا اس کا پورٹریٹ، اور اس کے نیچے جہازی سائز بیڈ، دائیں طرف رکھے 2 شاہی طرز میں بنے صوفے، اور ان کے بیچ رکھی خوبصورت سی بنی ٹیبل، اس کے ساتھ لگے خوبصورت سفید رنگ کے پردے، بائیں طرف رکھی خوبصورت طرز میں بنی ڈریسنگ ٹیبل، اور اس کے ساتھ اندر کی طرف بنی الماری، اور کمرے کے ساتھ بنا چھوٹا سا بنا لائبریری روم۔ اس کے کمرے میں ہر چیز سفید رنگ کی تھی، دیوار کا رنگ، پردے، صوفے اور فرنیچر بھی۔ یہ سب اس کی پسند کے مطابق حویلی میں ڈیزائن کیا گیا اس کا کمرہ تھا، جو حویلی میں بنے ہر کمرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا۔ یہ کبیر خان زادہ کا کمرہ تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ پہنے، بال بکھرے ماتھے پر، وہ اس وقت بھی بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور ریموٹ سے لائٹ آف کر کے لیٹ گیا تھا۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے 2 کالی سیاہ آنکھیں آ گئیں۔ کبیر نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ تو آنکھوں کے سامنے دوبارہ وہ آنکھیں آ گئیں۔ وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھا، سائڈ لیمپ آن کیا اور پانی پینے لگا۔ وہ کیوں اس کے ذہن میں آ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر گئی تھی۔ حیرت سے اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ خاموش کھڑی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئی تھیں۔ وہ ایک لمحہ جب اس کی نظریں اٹھی تھی اور پھر جھک گئی تھی، اس ایک لمحے میں اس نے جانا وہ کتنا حسین ہو گیا تھا، کتنا خوبصورت۔ ہری کائی سی گہری آنکھیں، بال ماتھے پر بکھرے، ہلکی داڑھی میں وہ کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا جو دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آئی اور بستر پر بیٹھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ لیٹ گئی سونے کے لیے۔ آج پھر پوری رات اس کے خیالوں میں اس شخص کا راج تھا جو ہمیشہ سے اس کے دل و دماغ میں بسا تھا۔
صبح کے سورج نے چاروں اور روشنی کر دی تھی۔ خان حویلی میں صبح ناشتے کا وقت تھا۔ گھر کے سارے مرد جمع تھے اور ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ داد جی پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے، لیکن پھر بھی سربراہی کرسی پر سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ لالا، آپ ہمارے لیے کچھ نہیں لائے کیا؟ مورے نے ہماری لسٹ تو آپ کو دی ہی نہیں تھی۔ شاز اور فاس ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اپنا دکھڑا رو رہے تھے، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کبیر ان کے لیے کچھ نہیں لایا۔ مورے نے لسٹ نہیں دی تھی، لیکن تم دونوں جو روز ویڈیو کال کر کے مجھے اپنی چیزیں گنواتے رہتے ہو، میں کیسے بھول جاتا۔ کبیر ان کے اترے چہرے دیکھ کر محفوظ ہوا تھا، لیکن یہ سن کے شاز اور فاس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور خوشی سے کبیر کے بغل گیر ہوئے تھے۔ لالا، آپ بہت اچھے ہیں، چلیں پھر ہمیں دکھائیں سب۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہے کیا ماڑا؟ اسے ناشتہ تو کرنے دو۔ شاہین بیگم اپنے ڈھولو بھولو کی فرمائشوں سے تنگ آ کر بولی تھی۔ سب بڑے ان کی نوٹنکی میں دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ لالا، آپ ناشتے کے بعد تیار ہو جائیے گا، داد جان نے کہا ہے آپ کو گاؤں کے کچھ معزز لوگوں سے ملوانا ہے۔ فردان نے اپنی بات کہی تو کبیر نے تاثرات سپاٹ کر لیے اور اسبات میں سر ہلایا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ فی الحال وہ خاموش تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گا۔ وہ آج ہی ساری بات داد جان سے کلیئر کرے گا۔ ہم کتنے حسین ہیں نا اسرا، لگتا ہے خدا نے بہت پیار سے بنایا ہے ہمیں۔ اسرا اور راحمہ اسرا کے کمرے میں بیٹھی تھی جب راحمہ شیشے میں دیکھ کر اپنے گن گانے لگی۔ بس کر دے راحمہ، آج یہ دیکھیں ریاضی کا سوال حل نہیں ہو رہا، ہم سے پلیز ہماری مدد کر دیں۔ تمہارے فردان لالا کہاں ہیں؟ ان سے کہو وہ کروائیں گے۔ ہیرو بن کر گھومنے کے علاوہ کرتے ہی کیا ہیں وہ؟ فردان جو اسرا کے کمرے میں ہی آ رہا تھا اپنی شان میں قصیدے سنتے ٹھہر گیا۔ اگر فردان لالا نے یہ سن لیا نا تو وہ آپ کے اس خوبصورت چہرے کا ایک آدھ نقش ادھر ادھر کر دیں گے۔ اسرا جو اپنے بھائی کے غصے سے واقف تھی، اس نے دھمکانا مناسب سمجھا۔ ہمارے سامنے ان کی زبان بھی نہیں کھلتی، ان خوبصورت نقوش کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ راحمہ اپنی ناک نیچے کیے، ایسا کہاں ممکن تھا؟ باہر فردان نے اس کی بڑھائیوں پر مٹھیاں بھیجی اور اندر کی طرف خاموشی سے قدم رکھا۔ راحمہ کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی، وہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے اس سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور اسرا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا جو اسے دیکھ چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا زیادہ بول رہی ہیں۔ اسرا نے راحمہ کو بچانے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ تمہیں نہیں پتہ، سب کے سامنے وہ بہت ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں، لیکن جب کبھی اکیلے میں ٹکرا جاتے ہیں تو سوری کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ فردان لالا سے آپ اکیلے میں ٹکراتی بھی ہیں؟ اسرا نے حیرانی کا اظہار کیا تو راحمہ کو اپنی بات کا اندازہ ہوا تو گڑبڑا گئی تھی۔ ہمارا مطلب انسان کبھی ٹکرا جاتا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہوتا ہے۔ راحمہ گھبرا کر الٹے سیدھے الفاظ ادا کرنے لگی۔ فردان جو پیچھے کھڑا راحمہ کی غور افشانیاں سن رہا تھا، اسے دیکھنے لگا۔ فردان لالا، آپ ہی بتائیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اسرا راحمہ کے پیچھے جھانک کر اشارے سے اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے تم اس طرح سے ہمیں فردان لالا کے نام سے ڈراؤ گی اور ہم ڈر جائیں گے؟ ارے ہم ان سے نہیں ڈرتے ورتے، ہم تو بہت بہادر۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے ہولے پلٹی اور دیدے پھاڑے فردان کو سامنے کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی اور منہ سے نکلتے سارے الفاظ حلق میں کہیں دب گئے۔ تھوک نکلتے اس نے سامنے دیکھا جو اسے ہی خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گڑیا، تمہیں داد جان بلا رہے ہیں، جاؤ ان کی بات سن آؤ۔ وہ راحمہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اسرا سے مخاطب ہوا تھا۔ اسرا کھڑے ہو کر راحمہ کی طرف دیکھ اس کی سلامتی کی دعا کرتے باہر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ راحمہ نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور دوسری نظر فردان کو جو اسے ہی سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گرے رنگ کے کرتا شلوار میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن چہرے کے تاثرات دیکھ اس نے دل میں کلمہ پڑھا، تو مجھے ہیرو بن کر گھومنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔
اور کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے ایک قدم راہمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تو راہمہ نے قدم پیچھے لیے۔ نہیں، آپ کہاں سے ہیرو لگتے ہیں؟ فردان نے ایک ابرو اٹھائی تو اس نے گھبرا کر اپنے الفاظوں پر غور کیا۔ میرا مطلب آپ کو تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر اپنے الفاظ بدل گئی۔ اور تمہارے سامنے میری زبان بھی نہیں کھلتی۔ اس نے پھر ایک قدم راہمہ کی طرف بڑھایا تو راہمہ کے قدم پھر پیچھے ہٹے تھے۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب تھا آپ کم بولتے ہیں نا۔ وہ بلا وجہ جھوٹا کہ کہاں لگاتی پیچھے ہو رہی تھی، زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اور مجھے یاد نہیں آ رہا کب میں نے تمہیں سوری بولا تھا۔ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگا اور راہمہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ یہ سب ہم نے کیا بول دیا؟ وہ منہ ہی منہ میں پریشانی سے بڑبڑانے لگی جو فردان کے کانوں تک اس کے قریب ہونے سے بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اس نے پھر راہمہ کی طرف قدم اٹھائے تو راہمہ جو لگاتار پیچھے ہو رہی تھی دیوار سے ٹکرا گئی اور فردان نے پھر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ فردان نے دیوار کے ایک طرف اس کے طرف ہاتھ رکھتے اسے دیکھا جو گلابی رنگ کے کپڑے پہنے، دوپٹے کے حالے میں ماتھے پر پسینہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے ماتھے پر تو پسینہ آ رہا ہے، لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی تم بہادر ہو۔ ہاں تو ہم راہمہ رحمان خان زادہ ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ اپنی بہادری کے مظاہرے یقیناً دکھاتی۔ اگر فردان اتنا قریب نہ کھڑا ہوتا تو فردان اپنا رومال نکال اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ راہمہ اس کے اتنے قریب آتے اپنا سانس تک روک گئی تھی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جو اپنا رومال استعمال کر رہا تھا۔ اگر تم اپنی بہادری کے مظاہرے مجھے اسی طرح سے دکھانے لگی ہو تو مت دکھاؤ، میں نہیں چاہتا میں کنوارا مروں۔ فردان نے راہمہ کی سانس روکنے والی حرکت پر اشارہ کر کے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بات اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سن دماغ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ سانس لو۔ فردان نے اس کے اتنا قریب آ کر راہمہ کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا حکم جاری کیا۔ آپ پیچھے ہو جائیے۔ پہلے کیوں؟ ایک سوال پوچھا گیا۔ راہمہ خان زادہ، تم پر اب بہت جلد سب سے زیادہ میرا ہی حق ہونے والا ہے اور تم یہ حق اپنی رضامندی سے مجھے سونپو گی۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیں۔ مم، مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ہاں، یہ اپنی زلفوں کو باندھ کے رکھا کرو۔ اگر فردان خان زادہ کا دل ان زلفوں میں اٹک گیا تو تمہاری ننھی سی جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ فردان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گویا گھمایا۔ وہ لہراتی ہوئی فردان کے سینے سے ٹکرائی۔ راہمہ کو تو گویا کرنٹ نے چھو لیا، فوراً پیچھے ہوئی۔ فردان نے اسے فوراً دیوار سے پن کیا۔ پلیز فردان لالا پیچھے ہو جائیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا جملہ مکمل کیا۔ فردان نے 2 قدم پیچھے لیا تو راہمہ کو اپنے ارد گرد آکسیجن کا احساس ہوا تھا۔ اپنی زبان اتنا ہی کھولا کرو جتنی برداشت کر سکو۔ بعد میں یہ جو تم پٹر پٹر بولتی ہو نا، کسی دن جان سے جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ فردان خان زادہ فوراً اپنی ٹون میں واپس آیا تھا۔ ہماری زبان ہے، ہماری مرضی۔ راہمہ جو نیچے نظریں رکھے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی، فردان کے الفاظ سنتے اپنی زبان پر بریک نہ لگا سکی، لیکن پھر اس کی سرد نظریں دیکھ اپنی زبان پر ایک بار پھر غصہ آیا۔ فردان کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ اسرا واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ فردان لالا، آپ کو کبیر لالا بلا رہے ہیں ڈیرے پر جانے کے لیے۔ فردان نے ایک سرد نظر راہمہ پر ڈالی اور چلا گیا، اور راہمہ خوشی سے اسرا کے گلے لگ گئی۔ ہماری پیاری بہن، آج تم نے ہمیں بچا لیا، ورنہ یہ پاگل پٹھان۔ اسرا کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ اس نے اپنے الفاظ بدلے تھے۔ ہمارا مطلب ورنہ فردان لالا تو آج یہیں ہمارا مقبرہ بنا دیتے۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر اپنی جان بخشی پر خوش ہونے لگی تھی۔ ہاں تو اپنی جان بھی آپ خود ہی پھنساتی ہیں۔ اچھا چلو بس کرو، آؤ میں تمہیں تمہارا سوال حل کر کے دوں۔ فردان اور کبیر ڈیرے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ فردان ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کی آواز آئی، کیا سوچ رہے ہیں آپ لالا؟ کیا ارادہ ہے پھر؟ میں جو سوچ رہا ہوں اسی پر عمل کروں گا، اور آج داد جان سے اسی بارے میں لازمی بات کروں گا۔ کبیر باہر سڑک پر نظر رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔
سردار آپ کچھ کریں، ہماری بیٹیاں باہر شہر جا کر نہیں پڑھ سکتی، ہم چاہتے ہیں کہ یہیں گاؤں میں کالج یونیورسٹی ہو جہاں ہماری بیٹیاں محفوظ رہ کر اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں۔ بڑے سردار لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف ہیں، اسی لیے وہ یہاں کوئی تعلیمی ادارہ تعمیر نہیں کرواتے۔ آپ تو باہر سے آئے ہیں، سمجھے ہماری بات کو، شہر میں داخلہ کرواؤ تو راستے میں ملک شہباز کے لوگ آ جاتے ہیں، اور ایک دو بار تو انہوں نے ہماری بیٹیوں کے ساتھ۔ یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو کبیر نے یہ سنتے غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ فردان غصے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گاؤں کی عورتوں پر نظر رکھنے کی؟ آخر کب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ وہ یہاں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے پیٹو گے، پھر یہی ہوتا رہے گا۔ آخر کب تک، آخر کب تک؟ کبیر کی شریانیں غصے سے پھٹنے کو تھیں۔ کرتا ہوں میں بات آج داد جان سے۔ کبیر نے آج طے کر لیا تھا کہ وہ اس جہالت کو ختم کر کے رہے گا۔ داد جان اپنے کمرے میں اپنے تینوں صاحبزادوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ برہان ہمیں لگتا ہے چونکہ کبیر اب واپس آ گیا ہے تو ہمیں اب جلد از جلد اپنے فرض ادا کر دینے چاہیے۔ کسی نہ کسی طرح داد جان کے دل میں جو ڈر تھا وہ اسے چھپا رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات میں اب دیر نہیں کرنا چاہتا۔ کبیر اور فردان سے اس بارے میں بات کروں گا۔ نہیں تم نہیں، ہم بات کریں گے ان دونوں سے، خاص طور پر کبیر سے۔ داد جان کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ جی جیسا آپ کو مناسب لگے، لیکن اسرا ابھی چھوٹی ہے۔ داد جی میں اس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسرا کا بھی نکاح ہو جائے، پھر جیسا مناسب لگے گا اس کی رخصتی کر دیں گے۔ برہان خان زادہ داد جی کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے اور اسبات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ رضوان خان زادہ اور رحمان خان زادہ نے بھی مسکرا کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا، اور اب داد جان کبیر سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جس کے خود کے ارادے کیا تھے وہ اس بات سے ناواقف تھے۔ رات کے سائے ڈھل گئے تھے۔ نرمین داد جی کے کمرے میں انہیں دودھ دینے گئی تھی۔ آؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نرمین نے میٹھی سی مسکان کے ساتھ انہیں دیکھا، جو سفید پوش کالی چادر سے خود کو ڈھکے کافی بزرگ لگے اسے۔ بیجی کے انتقال کے بعد وہ دن بدن ڈھل رہے تھے، لیکن نرمین ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ یہ لیں گرم دودھ پی لیں داد جان۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑایا۔ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی بیٹا۔ جی کہیں داد جان۔ آج ہم نے آپ کے بابا اور باقی سب بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، آپ لوگوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ کبیر بھی اب آ گیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کسی قسم کی دیر نہیں کرنی چاہیے اب۔ نرمین داد جان کی بات سن رہی تھی، نظریں نیچے کیے وہ خاموش تھی، لیکن اس کے اندر یہ بات سن کر جو ادھم برپا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ آپ کو جیسے مناسب لگے داد جان۔ داد جان نے خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جیتی رہو ہماری بیٹی۔ نرمین خوش تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں کئی سوال تھے۔ کیا داد جی نے کبیر سے بات کر لی ہوگی؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ یہ سب وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن زبان سے کہہ نہ سکی۔ وہ خاموشی سے اٹھتی، خالی گلاس ہاتھ میں لیے چہرہ ڈھکے وہاں سے رسوئی خانے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ نرمین جو کچن میں دودھ کا گلاس رکھنے آئی تھی، جیسے ہی پلٹی اس کے سامنے کوئی کالا سایہ کھڑا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور گھبراہٹ میں اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور 2 قدم دور ہوئی، لیکن گھبراہٹ میں ہاتھ سے نقاب چھوٹنے نہ دیا۔ وہ ڈر کے مارے اپنی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھوں کو مزید بڑا کیے کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں؟ نرم لہجہ، خوبصورت آواز، چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ہاں یہ وہی آنکھیں تھیں جو اس نے رات دیکھی تھی۔ انہی آنکھوں کی وجہ سے وہ رات بھر سو نہیں پایا تھا، اور پھر سے وہی آنکھیں۔
وہ اس کی آواز سنتا اور اس کی آنکھیں دیکھتا کسی شہر میں گم ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ شہر ہی تو تھی جس نے اسے کل رات بھی جکڑ لیا تھا، اور آج پھر وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ نرمین کی آنکھوں میں کہیں گم ہو گیا تھا، جیسے پلک جھپکے گا تو وہ کہیں غائب ہو جائے گی۔ نرمین گھبرا کر اس کی طرف سے نکلنے لگی تھی، لیکن وہ پھر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اپنی بے بسی دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کون تھا اندھیرے میں؟ اس کا چہرہ بھی اس نے نہیں دیکھا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں جانے دے پلیز۔ اس کی نظریں نرمین کی آنکھوں میں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو حسین لگ رہے تھے، بے تحاشا حسین۔ وہ خاموشی سے کھڑا وہ آنسو دیکھ رہا تھا جو آنکھ سے جھپک جھپک کر نقاب میں جذب ہو رہے تھے۔ اچانک اس نے قدم آگے کی طرف بڑھایا، بے اختیاری میں بڑھا ہوا قدم۔ وہ کچن میں سلیپ سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور دل میں اس سے مخاطب تھی۔ وہ سایہ اس سے 1 قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ چہرہ اس کے قریب کیا تو نرمین کی دھڑکنیں رک گئیں۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی، جو اس کے کان کے قریب جھکتے گھمبیر آواز میں بولا۔ نرمین کی آنکھیں سختی سے بند تھیں، لیکن یہ آواز، یہ تو کبیر خانزادہ کی آواز تھی۔ تو کیا یہ وہی تھا؟ وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کوئی دوسری زبان تھی، وہ سمجھ نہیں سکی، لیکن اس آواز کو وہ پہچان سکتی تھی۔ اس نے اچانک آنکھیں کھولی اور اسے دھکا دیتے وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور اپنے کمرے میں جاتے دروازہ بند کرتے وہ دروازے سے لگی گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کبیر جو ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا، اسے اندھیرے میں کچن سے آواز آئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس طرف تو اندھیرا ہے، پھر آواز وہاں سے۔ وہ بے آواز دبے پاؤں اس طرف گیا تو وہاں کوئی لڑکی تھی، سر پر دوپٹہ لیے، لیکن اس لڑکی کی پیٹھ تھی اس طرف۔ اس کے دل نے کہا شاید یہ وہی ہے جو کل رات دادا جی کے کمرے میں تھی۔ اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ روشنی سیدھا اس لڑکی کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ وہ ان میں ڈوبا تھا کہ وہ اس کو دھکا دیتی چلی گئی تھی، اور وہ ہوش و حواس میں لوٹا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی تھا۔ اسے حیرانی ہوئی اس پر بھی جو ابھی اسے یہاں سے دھکا دے کر بھاگی تھی، اور خود بھی وہ اتنا بے اختیار کیسے ہو گیا تھا؟ وہ کمزور نفس کا انسان تو نہ تھا؟ تو پھر کیسے؟ وہ ان آنکھوں میں گم ہو گیا تھا اور اپنا سر جھٹکتے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ سب جو بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں تھا۔ دروازے کی آواز سنتے دادا جی نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ آئیں برخوردار، ہم آپ سے ہی ملنا چاہتے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ان کے پاس بیٹھا تھا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی دادا جان؟ ہم ٹھیک ہیں، بس عمر کا تقاضا ہے، اب اس عمر میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں دادا جان؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو لمبی زندگی دے۔ کبیر، ہم چاہتے ہیں کہ بچپن میں جو معاہدہ طے پایا تھا اب اس کی تکمیل ہو جائے۔ یہ سن کر کبیر نے خاموشی سے نظریں نیچے کی تھیں۔ اسی بات سے وہ بچنا چاہ رہا تھا، لیکن آج شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کس مقصد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر اس مقصد سے انجان بن گیا۔ ہم چاہتے ہیں آپ کی اور نرمین کی اب شادی ہو جانی چاہیے۔ دادا جی نے اس کو انجان بنتے دیکھ اپنی بات پھر سے دہرائی تھی۔ کبیر نے سب سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور نظریں نیچے کیے اپنا جملہ مکمل کیا۔ دادا جان، میں ایسا نہیں چاہتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دادا جی نے سنتے ہی اپنے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ دادا جان، میں آپ کے فیصلے کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں اس روایات میں نہیں بننا چاہتا۔ میں نرمین خانزادہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ایک پل کو اس کے سامنے 2 آنکھیں آئی تھیں جس کا وہ اسیر ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس بات سے وہ خود ہی نہ واقف تھا اور نہیں جانتا تھا جس نعمت کے لیے کوئی مر رہا ہے وہ اسے مفت میں مل رہی ہے۔ کبیر، یہ کیا بول رہے ہو تم؟ وہ تمہارے بچپن کی مانگ ہے، تم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔